ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. شمشیر نیک زیاہن بدچو کند کسی ناکس بتربیت نشود اے حکیم کس. باران کی در لطافت تباش خلاف نیس در باغ لال رویت در شور ابو مخص. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جو زرین اصول انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھیجے ہیں وہ اصول 4 ہیں، اور ان 4 کے 4 کو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر بیان فرمایا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے لو لم ينزل القرآن ونزلت هذه لکفت. اگر قرآن مجید پورا نہ ہوتا اور اس کی جگہ یہ ایک چھوٹی سی سورت آ جاتی، یہی اسلام کی عظمت، جامعیت، کمال، آفاقیت، عالمیت کے لیے کافی سورت تھی، جس کو سورت والعصر کہتے ہیں. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر عصر کی قسم کھائی ہے، والعصر. مفسرین کہتے ہیں کہ عصر کا اطلاق 3 جگہ ہوتا ہے. ایک تو مطلق زمانہ، زمانہ دنیا کے رفتار کو کہتے ہیں، دنیا کی چلت کو کہتے ہیں. زمانہ حقیقت میں دنیا کی عمر کا نام ہے. عمر برفست و آفتاب و تبوز اند کے ماند خواجہ غر رہا روز. اور زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ زمانہ حقیقت میں شاہد عدل ہے 3 چیزوں پر: اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے لیے. ہر دور اور ہر زمانہ اللہ کی عظمت اور بڑائی بتاتا ہے. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقش دفتر اس معرفت کردگار. زمانے میں 3 قسم کے حالات ہوتے ہیں. ایک وہ جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عجائب ظاہر ہوتے ہیں، وہ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دلائل کہ اللہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی طاقتور نہیں ہے.
اور سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرا، زمانے میں خیر اور رشد، نیکی کا دورہ اور طلب رہتی ہے۔ زمانے کے اندر قیمتی سرمایہ وہ نیک اعمال، خیر القرون قرنی، زمانوں میں بہترین زمانہ پیغمبر فرماتے میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے قریب ہے اور پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے قریب ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ پیغمبر کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ ایک ہے، جو 107 ہجری پر مکمل ہوتا ہے۔ اور دوسرا اور تیسرا یہ تابعین اور تبع تابعین کے ادوار ہے، یہ خیر القرون کہلاتے ہیں، بہترین زمانہ۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے ہیں اور جب تک یہ آسمان و زمین موجود رہیں گے، اس سے بہتر زمانہ نہیں دیکھ سکیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی عربی، رسول ہاشمی، امام الحرمین، نبی القبلتین، شافع محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا ہے، اور ایک بہترین جماعت، صفات والی، کردار و گفتار والی، ہر اعتبار سے بلندیوں والی جماعت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سر و سامان بنایا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آپ روئے زمین کے تمام خزانے خرچ کر دیتے، ما لفت بین قلوبہم، ان صحابہ کو ایسا گرویدہ نہیں بنا سکتے تھے، ولیکن اللہ الف، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و جان میں آپ کی خود خدا کی اچھے اعمال کی محبت ڈالی ہے۔ یہ جملے کو سن تو لے ذرا، لو انفقت جميعا ما فی الارض، لو انفقت ما فی الارض جميعا، روئے زمین کے جتنے خزانے ہیں اے نبی اگر آپ خرچ کر دیتے ان صحابہ کو محبت والے بنانے کے لیے، تو ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں اس طرح محبت کو نہیں ڈال سکتے تھے، ولکن اللہ علم۔ پھر ان کے لیے الفت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الفت کے ترجمے سے ہم اردو میں عاجز ہیں، ہمارے پاس بس محبت کا ایک اچھا اور جامع لفظ ہے۔ محبت کسی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے کمال دیکھ کر، جمال دیکھ کر، جلال دیکھ کر، نیل و منال دیکھ کر آدمی محبت کرتا ہے، اور الفت کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ قیامت تک جتنی مخلوقات آئے گی، ہر مخلوق کے سر پر نبی کا ایک معجزہ مانا جا سکتا ہے، ہر مخلوق کے سر پر، کیونکہ ان سب کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی بیچ میں آ نہیں رہا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت تک آپ ہی کی رسالت نبوت رہے گی، اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی خلائق ہوں گے ان کے لیے آپ کی تشریف آوری کافی، ہدایت زبردست ہے۔ ولیکن اللہ علم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوب الفت ڈالی۔ اور صحابہ کے لیے اور دین کی نسبت کے لیے الفت کا لفظ آیا ہے، لإیلاف قریش،
قریش کے لیے بھی الفت پیدا کی گئی. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اس کی وجہ سے ان کے لیے خارجی حالات سازگار تھے. گرمی اور سردی میں ان کا سفر عزت و امن سے ہوتا تھا. تو چونکہ سبب کعبہ ہے تو وہاں بھی الفت کا لفظ ہے لإیلاف قریش. اور الفت کا جواب کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. رب کعبہ کو پہچان لے اور اس کی عبادت کر. الفت کا جواب یہ ہے. قرآن کریم میں محبت کے لیے بہت الفاظ آئے، لیکن صحابہ کرام کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت دکھائی گئی ہے اس کو الفت فرمایا ہے. الفت میں تالیف القلوب ہوتی ہے، دل کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، بہت زیادہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر توریت دیکھ رہے تھے، اور دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ توریت میں کچھ خوشخبریاں نبی آخر زمان کی وہ موجود تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت کے لکھے پڑے آدمی تھے، خوب سمجھتے تھے. لیکن توریت منسوخ ہو چکی تھی، اور منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ وحی کی طرف سے اس کو پڑھنا یا اس پر عمل کرنا ختم ہو چکا ہے. جیسے سکہ منسوخ ہو جائے، ایک وقت کے بعد پھر اسے رکھنا جرم ہو جاتا ہے. منسوخ کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پڑھنے کی ممانعت ہے. منسوخ اس کو کہتے ہیں. ایک متروک ہے. متروک کا مطلب یہ کہ لوگوں کی ضرورت نہیں رہی. جیسے ہندوستان میں سرکاری زبان عربی تھی، بادشاہ خط و کتابت عربی میں کرتے تھے، آرڈر عربی میں پاس کرتے تھے. فرید گن شکر نے جو خط سلطان شمس الدین التمش کو لکھا ہے وہ عربی میں خط ہے. اور ہندوستان کے اس سرکش بادشاہ کو سید علی حجیری رحمہ اللہ نے جو خط لکھا ہے وہ عربی زبان میں موجود ہے دیوار میں. اور عام زبان دنیا کی ہند میں سندھ میں وہ فارسی تھی. عام زبان فارسی تھی. مغلیہ دور تک فارسی کا راج رہا ہے. فتاوی عالمگیری جب لکھا جا رہا تھا تو علماء نے مشاورت کی کہ اس کو فارسی میں لکھے، لوگوں کی زبان، یا عربی میں لکھے، مخصوص حلقوں کی زبان. بادشاہ سے اورنگزیب سے مشورہ کیا گیا تو اورنگزیب نے کہا عربی کے مقابلے میں مشاورت بھی حرام نہ جائے. عربی ہمارے مذہب کی زبان ہے، اور جو کتاب لکھی جا رہی ہے وہ مذہب کی کتاب ہے. لہذا سلطنت کے قلمرو میں کوئی ایسی کتاب جس کو شاہی تعاون حاصل ہو غیر عربی میں نامنظور ہے، عربی میں لکھنی پڑے گی. اور فتاوی عالمگیری جسے عربی میں الفتاوی الہندیہ کہتے ہیں، 6 جلدیں تیار ہو گئی، جس میں 6 لاکھ کے قریب فقہی جزیات اور قوانین ہیں. دنیا میں اس سے بڑھ کر بسیط کتاب نہیں.
تو بادشاہ نے علماء کو کہا کہ ہر زبان متروک ہو جائے گی. بھائی سرحد والے جب کراچی آ جائے تو پشتو تقریباً متروک ہے، کوئی جانے گا کوئی نہیں. کراچی پہنچنے کے بعد بلوچی متروک زبان، مخصوص افراد بولیں گے، باقی لوگ نہیں سمجھتے. لیکن عربی ہمیشہ قائم دائم رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عربی کتاب قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. کسی حال میں ہی مسلمان ہو، لیکن اس کو پتہ ہے ہمارے مذہب کی زبان ہے. کوئٹہ میں ایک گرنتھ رکھی ہوئی ہے، گرنتھ. غالب گمان یہ ہے کہ بابا گرو نانک نے خود لکھی ہے، بہت لمبی چوڑی ہے. موجودہ ہندوستان کا کوئی گرو سکھ اس کو پڑھ نہیں سکتا. مذہب کا جو گرو اول ہے اس کے قلم سے لکھی ہوئی ہے اور وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں مذہب والے، کیونکہ آسمانی مذہب نہیں ہے. ہندو مذہب کے چاروں وید وہ اصل سنسکرت میں ہیں، اور اس کو بطور دوا کے بھی اس زمانے کے پنڈت نہیں جانتے. عیسائی اور یہودی فیصلہ نہیں کر سکے کہ توریت اور انجیل عبری میں تھی یا عبرانی میں تھی یا سریانی میں تھی. 4 زبانیں ہیں کل. اصلاً وحی کی زبانیں 4 ہیں: عبری، عبرانی، سریانی اور عربی. اور بقیہ جو 80,000 زبانیں دنیا کی ہے وہ اس سے نکلی. ہر زبان میں بنیادی طور پر ان 4 زبانوں کے الفاظ موجود ہوں گے. لیکن آدم علیہ السلام جب جنت تشریف لے گئے سجود ملائک کے بعد، تو حضرت آدم کو عربی تلقین کی گئی. اور جب ان سے بشری لغزش سرزد ہوئی اور جنت سے نکالے گئے، دنیا بھیجے گئے، تو عربی بولنے میں دقت پیش آئی. اور زبانیں نکلنے لگی. 40 سال بعد جب توبہ قبول ہوئی، دوبارہ عربی بحال کر دی گئی. اللہ جل جلالہ کی عظمت اور اس کی بڑائی ہر زمانہ اس کا گواہ ہے. زمانے میں خیر اور برکت، زمانے کے اچھے لوگ اور اچھے اعمال وہ اس کے شواہد ہیں. اور اگر زمانے میں برائی بڑھ گئی، برے لوگ بڑھ گئے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد آنے والا اور پھر اس کے بعد آنے والا ہے. تابعین تبع تابعین کے ادوار، تقریباً 3 صدیاں مکمل ہو جائے گی. اور ان 3 صدیوں میں 4 مذاہب فقہی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور 6 کتابیں حدیث کی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ مکمل ہو گئی. اور عالم اسلام کو اپنا دین معنوی طور پر فقہ سے اور لفظی طور پر کتب حدیث سے نصیب ہوا. اور یہ اعجاز تھا اور برکت تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہتے الیوم اکملت لکم دینکم، اے فقہن و اجتہادن، واتممت علیکم نعمتی، اے روایتن و تحدیثن،
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا افتاءً وقضاءً، پورے عالم کے ضروریات کے لیے کافی دین، اس میں 4 فقہ اور 6 معتبر کتابیں احادیث کی وہ مدون ہو گئی ہیں۔ فقہی ضرورت 4 فقہوں نے پوری کی اور حدیث کی ضرورت ان 4 معتبر کتابوں نے پوری کی۔ اب دنیا میں حق کا میزان ہے جو ان مذاہب اور ان کتابوں کو تسلیم کرے دل و جان سے، اس کا تعلق گزشتہ خیر کے زمانوں سے اور اس کی وابستگی صحابہ اور تابعین سے، اور اس کا ایمان اللہ اور رسول پر معتبر ہوگا۔ اور جو ان میں کسی کے ساتھ بھی کجی کر لے، بری نیت برتے، وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ تو چنانچہ جنہوں نے صحابہ کو برا کہا وہ روافض بن گئے، ابد الآباد کے لیے اسلام سے نکل گئے، خوارج ہو گئے، کرامیہ اور معتزلہ ہو گئے، جہمیہ اور مرجئہ بن گئے، اور جنہوں نے علماء حدیث پر بے اعتمادی کی وہ منکرین حدیث بن گئے، اور جنہوں نے فقہ اور اجتہاد کے ساتھ بدسلوکی کی اور بے احترامی کی وہ حدیث کے نام پر مجسمہ ابلیس بن گئے۔ ہر کام قاعدے و قرینے سے ہٹ گیا ہے، اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے، ہر کام ان کا ٹیڑھا اور الٹا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ خیر کا بھی گواہ ہے اللہ کی نعمتوں پر، اور زمانہ شر کا بھی گواہ ہے اللہ کے قہر و عذاب پر، اور زمانے کے خیر کے لوگ انبیاء و صالحین قیامت تک کے لیے نیکی کے پرستار، وہ اللہ کی عظمت بڑائی، دنیا کی بے ثباتی اور انسان کی زندگی کے فنا کے گواہ ہے۔ یہاں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا منع ہے۔ حدیث شریف میں ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا ہے۔ پیغمبر کی قسم کھانا، پیر کی قسم کھانا، آسمان و زمین کی قسم کھانا ناجائز ہے، نامناسب ہے۔ اور عشاق اپنے معشوقوں کی قسمیں کھاتے ہیں اور محبین محبوبوں کی اداؤں کی قسمیں کھاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ عشق کے حدود نہیں ہے، عشق تو قاعدے سے کرنا پڑے گا تب ثواب ہوگا۔ حدیث شریف میں تو ہے من عشقا وعفا وکتما مات مات شہیدا، جو عاشق ہوا اور اس نے عفت اپنائی، پاک دامن رہا اور اسی طرح دنیا سے گزر گیا، وہ شہید مرے گا۔ صحابہ نے ایک مقام پر حملہ کیا، حملے کے دوران ایک شخص گرفتار ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس قوم کا رہنے والا نہیں ہوں، میری محبوب اس قوم میں رہتی ہے اور صبح وہ ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جائے گی، صرف دیکھنے کے لیے میں یہاں رات کو ٹھہرا تھا۔ برائے یک نظر دلبر ببخشم ہر دو عالم را، اگر آتر شیرازی، حافظ شیرازی نے بھی یہی باتیں کہی نا۔
اگر آتر کے شیرازی بدستارت دلے بارا. اگر وہ محبوب ایک جھلک کے لیے دیکھنے میں آئی، بحال ہند و اشبخشم سمرقند و بخارا، اس کے چہرے کے ایک خال و نشان پر سمرقند و بخارا خیرات کر دوں گا. تو سمرقند و بخارا کے بادشاہ نے حافظ کو بلایا اور کہا میں نے اتنی محنت کی ہے، 2 شہر آباد کی ہے، تو محبوب کی ایک جھلک کو دیتا ہے بے قدر. تو اس نے کہا غلط گفتم ندانستم خطا کردم، غلطی ہو گئی، اس پتہ نہیں چلا. اگر آتر کشی راضی بدستارت دل مارا، برائے یک نظر دل بر ببخشم ہر 2 عالم را. اس محبوب کی ایک جھلک پر دونوں جہان قربان کر دوں گا. مطلب یہ ہے کہ اپنے سمرقند بخارا رکھ لے، جہان تو آپ کے نہیں ہے نا. بادشاہ اٹھا اور شیرازی کو گلے سے لگایا اور کہا میں آپ کے تخیل اور پرواز سے عاجز تھا، معافی مانگتا. قابل لوگوں کا زمانہ تھا، خیر اور غلبہ شوق کا زمانہ تھا. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ قسم کی 5 قسمیں ہیں، قسم شرعی ناجائز ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ ہر طرح کی قسم صرف خدا کی کھائی جائے. قرآن کی قسم جائز ہے، عالمگیری میں بھی ہے اور تفسیر مظہری میں بھی ہے، کیونکہ قرآن صفت ہے اللہ کی، کلام ہے اللہ کا، مخلوق نہیں. کعبہ کی قسم غلط، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، رب کعبہ کی قسم. مخلوق کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ وہ سوائے خالق کے کسی کی قسم نہ کھائے، لیکن اللہ خود جب کسی مخلوق کو عزت دینا چاہے اور اس کو گواہ بنانا چاہے تو اس کی قسم کھا لیتا ہے. اور مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کا معنی ہے اشہاد، یعنی اسے گواہ بنانا. والعصر زمانہ گواہ ہے، ہر گھڑی گواہ ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادا، گردو نے تیری عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہر آن اور ہر گھڑی جو گزرتی ہے وہ آپ کو ایک پیغام دیتی ہے کہ تیاری کر لو. آنکھ 50 رفت در خوابے مگر ای 5 روز دریا بے. وہ تم نے 50 سال ویسے ضائع کیے، یہ 5 دن 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال جو مل رہے ہیں ان کو دریا کی طرح کارآمد بناؤ. ایک 50 رفت در خوابے مگر ای 5 روز دریا بے. والعصر قسم ہے زمانے کی. اللہ اکبر. ابو داؤد اور ترمذی بلکہ بخاری کی بھی حدیث ہے، لا تسب الدہر، زمانے کو برا مت کہو، انما انا الدہر. اللہ تعالیٰ فرماتے دہر تو میں ہوں، اقلب اللیل والنہار بیدی الامر، رات اور دن آگے پیچھے کرتا ہوں، سارے اختیار میرا چلتا ہے. زمانہ کیا ہے؟ دہریہ کہا کرتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، کہ بس ہم تو زمانے کے تابع ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث قدسی میں لا تسب الدہر، دہر کو برا مت کہو. بیدی الامر انما انا الدہر، دہر میرے ناموں میں سے ایک نام ہے. بیدی الامر اقلب اللیل والنہار. تو جنہوں نے اس کو دیکھا کہ دہر کے معنی ہے زمانہ، انہوں نے کہا کہ زمانے کو بھی برا نہ کہو بلکہ اہل زمانہ کہو، کہ اہل زمانہ برا ہے. اور جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ پر زمان کا اطلاق نہیں ہو سکتا،
زمین کے معنی ہے لرزہ، عربی میں زمین کہتے ہیں فالج کو، لرزے کو کہتے ہیں لغت میں۔ دہر کا اطلاق تو اللہ پر ہے لیکن زمین کا اطلاق نہیں ہے۔ دونوں نے حریری کو برا کہا ہے جس نے کہا کہ وَلَوْ أَنْصَفَ الدَّهْرُ فِي حُكْمِهِ لَمَا مَلَّكَ الْحُكْمَ أَهْلًا نَقِيصًا، لیکن کہا کہ زمانے کو برا اور اچھا کہنا جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام زمان نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے، دہر ہے۔ دہر کہہ کر کے آگے اس کی شامت ذکر کرنا یہ نامناسب بات ہے، اس کی برائی کرنا یہ نامناسب بات ہے۔ احتیاط یہی ہے کہ زمانے کو خیر کی نسبت ہو لیکن زمانے کی طرف برائی کی نسبت نہ ہو بلکہ لوگوں کی طرف نسبت ہو۔ اس زمانے کے لوگ بڑے خراب ہیں۔ باقی وقت، گھڑی، مختلف چیزوں کی طرف نسبت درست اور صحیح ہے کیونکہ ان کا اطلاق اللہ نہیں ہوا ہے۔ زمانہ خیر کا بھی ہوتا ہے، خیر القرون قرنی، اور زمانہ شر کا بھی ہوتا ہے جیسے جاہلیت الاولی، جاہلیت الاخری۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اس کو جاہلیت اولی کہتے ہیں۔ یا تو اس لیے کہ پھر ایک ایسا دور آئے گا قرب قیامت میں جب قرآن اٹھے گا، سنت باقی نہیں ہوگی، اور حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ کعبہ شریف کے سامنے ننگی رنڈیاں ناچی اور ایک دفعہ پھر ناچے گی، اور پھر اللہ کعبے کو اٹھا لے گا اور آسمان زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور محشر قائم کر دے گا۔ تو وہ جو گزرا ہے وہ جاہلیت الاولی ہے، اور وہ جو آنے والی ہے وہ جاہلیت الاخری ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ ہائے ہائے، اے پیغمبر کی بیویوں گھروں میں رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ایسے بناؤ سنگار کر کے نہ نکلنا جیسے جاہلیت اولی کی عورتیں نکلتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زمانہ جاہلیت میں جب جاہلیت عروج پر ہوئی تو انہوں نے بھی چاہا تھا کہ مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا جائے۔ مرد اور عورت کا فرق اس وقت ختم ہوتا ہے جب مرد نظام زندگی سے بیزار ہو جائے، اور نظام زندگی سے وہ قومیں بیزار ہوتی ہیں جن کے پاس نظام حیات نہیں ہوتا۔ عیسائیت منسوخ مذہب، یہودیت منسوخ اور مغضوب مذہب، اس کے پجاری مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے جیسے بن جاؤ، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے۔ مجنون دیوانہ کیوں عقل کی بات نہیں کرتا اور اچھے کپڑے نہیں پہنتا اور آرام سے نہیں بیٹھتا؟ زندگی سے بیزار ہوتا ہے، عقل و ہوش معوف ہو چکے ہوتے ہیں، تو طریقہ اور سلیقہ زندگی اور آداب حیات انہیں وہ کھو چکا ہوتا ہے۔ یہ عالمی مجانین جو مرد اور زن کے فرق کو مٹا رہا ہے،
اور اس کے نتیجے میں اسلام کے وہ قیمتی احکام، وہ زرین تعلیمات جس کی وجہ سے اس مسئلے کو زندگی نصیب ہوئی ہے، ان مسائل کو بھی نشانہ بنا دے۔ جہاد کا نام دہشت گردی رکھ لیا اور مجاہدین کو دہشت گردوں کے نام سے پکارنے لگے، اور اسلام کے ٹھوس احکام اور شیرین نظام اور کامل نظام کو تنگ نظری اور بنیاد پرستی کہنا شروع کر دیا، اور اس کے مقابلے میں بغاوت و آزادی، سر چڑھا پن اور زندگی اور حیات سے بیزار پن کو روشن خیالی اور اعتدال پسندی کہا جانے لگا۔ خیرات کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرات، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اور ان کو سب سے پہلے مسلمانوں پر آزمایا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا مذہب ناسخ مذہب ہے، کامل مذہب ہے، جامع مذہب ہے۔ وہ لائے ہیں عمل پر ڈٹنے، لڑنے، مرنے والے ہیں۔ وہ اپنے نبی کی زندگی اور اپنے قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ تو سب سے پہلے انہیں پنجرے میں بند کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر آزمائش اور ابتلا یہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس ابتلا و آزمائش سے نکل کر کے مسلمان مزید محکم اور مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن کریم ایک مقام پر کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھنے لگے کہ صرف کلمہ پڑھ کر کافی ہے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگ بھی آزمائے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اس امتحان میں اللہ نے ثابت قدموں کو اور استقامت چھوڑنے والے جھوٹوں کو واضح فرمایا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا۔ چمڑ میں شہید شوے خو پکور کے وائے دغسن شیپ میدان باندھ کبان منیسا۔ چاہتے سب ہے کہ ہو جی سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، وہ تم سمجھتے ہو کہ جنت چلے جاؤ گے۔ مومن کا سارا کام جنت کے لیے، مومن کی زندگی کی ہر ادا اس خوشی میں ہے کہ مجھ سے رب راضی ہو اور مرنے کے بعد مجھے جنت دے۔ اسی کو تو مومن کہتے ہیں۔ اس میں ذرا کھٹکا ہو، شک ہو، اس پروگرام میں کوئی کجی ہو تو اس کا ایمان ہے ہی نہیں سرس۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔
ایمان والوں کی تعریف سنو. بے شک ایمان والے وہ ہیں جو ایک اللہ اور رسول پر ایمان لائے پھر شک تک نہ کرے. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اپنا مال اور جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو. اولئک هم الصادقون. یہ سچے مسلمان. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. قیامت کے دن تو سچ کام آئے گا، جھوٹے کے لیے تو سخت قسم کی وعید اور پٹکار ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. آیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. ابھی تک تمہارے سامنے وہ حالات نہیں ہے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے ہیں. کیا حالات تھے؟ مستهم البأساء والضراء. انہیں پہنچ چکی تھی غیروں سے لڑنا. غیروں سے لڑنا بأس الحرب بین الکفر والاسلام. بأس الشدہ بأس بوس بأس وہ تکلیف دہ حالات، وہ پریشانی اور صدمے. والضراء اور مضرتیں، بیماریاں، پستیاں، بے سر و سامانیاں. وزلزلوا جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا ان لوگوں کو. جہاں اسلامی حکومت بنی اس کو تخت و تاراج کر لیا. ٹھیک ٹھاک مسلمانوں کی حکومت ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا تو اس کو توڑ دیتے. وزلزلوا. یہ دیکھ آگے کے سن لو. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ. پیغمبر بھی موجود ہے. لوگ کہتے ہیں طالبان کو شکست ہو گئی. وہ شکست تو اس کو ہے جس کو ساری دنیا میں ذلت اٹھانا ہے. مسلمانوں کو تو عزت و شرف ہے، وہ اپنے عقیدے پر فولاد سے زیادہ مضبوط قائم ہے. شکست اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اپنے نظام سے پیچھے ہٹ جائے، اس کو شکست کہتے ہیں. وسائل کی کمی اور وقتی پریشانی اور کفر کے اسباب اور ذرائع کے غلبے کو کمعقل شکست کہتا ہے. پیغمبر موجود ہے. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہہ پڑے پیغمبر والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے. کیا کہہ پڑے؟ اے بابا درگاہ والے میری مدد کر. یہ کہا او داتے او بابے یہ پگڑیاں نے شگڑیاں. بے ایمان بے غیر تو تمہیں قرآن سے شرم نہیں آتی؟ نبی موجود ہے، نبی کے ساتھ صحابہ ہے، برے حالات ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ متى نصر اللہ. اے اللہ آپ جو مدد کرتے ہیں کب فرمائیں گے؟ ہم تو چور چور ریزہ ریزہ ہو گئے. پیغمبر کی استقامت بہت زیادہ ہوتی ہے. آسمان و زمین میں نبی سے زیادہ مستقل مزاج کوئی نہیں ہوتا، لیکن احوال دیکھ کر، امت کی پریشانی دیکھ کر نبوت کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہوا، اور وہ مدد مانگ رہے نبی بھی اور نبی پر ایمان لانے والے بھی. نبی پر ایمان لانے والوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ اچھائی میں یا تکلیف میں مدد ایک خدا سے مانگے. جو اوروں سے مدد مانگنے جاتے ہیں قرآن کے سامنے وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ اپنے لیے پہلے کوئی دین تلاش کرتے ہیں. جو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جس کا متن متین قرآن ہے اور شرح حیات محمدی ہے، اس دین میں غیر اللہ سے مانگنے والے کے اسلام کا کوئی تصور نہیں. متى نصر اللہ
خدایا مدد تو آپ کرتے ہیں تو کب کریں گے؟ وقت بہت تکلیف کا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، اور خدایا جو ابتلا و آزمائش آپ فرما رہے ہیں یہ بہت لمبی ہے، اسے مختصر فرما۔ تو خدایا فلسطین کے مسلمانوں کا امتحان مختصر فرما، اور خدایا عراق اور افغانستان، بوسنیا اور چیچنیا اور الجزائر اور کوسو کے مسلمانوں کی آزمائش ختم فرما، اور خدایا آخری گھڑیوں میں جو آپ بے کس اور ناتوان اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتے تھے، رب العزت وہ مدد ظاہر فرما۔ متا نصر اللہ، متا نصر اللہ۔ دیکھیں قرآن کو نبیوں کا بھی عجز بتا دیا کہ نبیوں کے ہاتھ میں فتح و شکست نہیں، نبی بھی رو رہے ہیں۔ اور والذین آمنوا معہ، جو لوگ نبیوں پر ایمان لائے ہیں اتنے بڑے، ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کے اخیر میں لکھا ہے کہ نبی کے بعد صحابہ کا مقام ہے۔ جس طرح نبی صادق مصدوق ہے، اس طرح صحابہ کامل و اکمل ہے ایمان و اعمال میں۔ نبی اور نبی پر ایمان لانے والے ان کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، نبی خدا سے مانگے اور بدعتی قبروں و درگاہوں سے مانگے یہ کوئی اور امت ہے، اس کا محمدی امت سے کیا تعلق ہے؟ یہی کام تو مشرکین مکہ کرتے تھے، اور یہی کام تو یہود کرتے تھے، عزیر سے مدد مانگتے تھے، اور عیسائی آج تک مسیح کو اس لیے الہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں نعرے لگاتے ہیں۔ نعرہ صرف خدا کے نام کا ہے، نعرہ تکبیر بھی اللہ اکبر ہے، اور نعرہ رسالت بھی اللہ اکبر ہے، کیونکہ وہ نعرہ جو پیغمبر نبی کی حیثیت سے لگاتے تھے وہ اللہ اکبر کا نعرہ تھا، اور نعرہ حیدری بھی، کیونکہ علی المرتضیٰ نے بھی زندگی پر اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی، وہ بھی اللہ اکبر ہے۔ ایمان تو ایک ہوتا ہے، دو طرح کا ایمان نہیں ہوتا، ان کا تو ایمان چت کبرا ہے، کہیں بھی قبر بناؤ جھنڈا لگاؤ اس کے اوپر، بس وہ ان کا الہ بن گیا ہے۔ وہ ہندوؤں کے تو 55 لاکھ خدا ہے، ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ انہم اسوأ حالا من الوثنیین۔ آلوسی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے مشرک اور بدعتی ان کا حال ان سے زیادہ خراب ہے، ان کے خداؤں کی تعداد ہی نامعلوم ہے۔ خدا کے پیغمبر بھی درمیان میں تشریف فرمائے، ان پر سچے ایمان لانے والے بھی ہیں، اور سخت مدد کی ضرورت اور پریشان ہے، مگر آواز صرف اللہ کو دے رہے ہیں۔ متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ دیکھو کتنا بڑا ایمان ہے، مدد آئے گی تو صحیح، یہ تو ایمان ہے، مدد آئے گی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم جب دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، مگر مدد فرمانے میں وہ خود مختار ہے، مدد فرمانے میں وہ اپنے اختیارات و افعال کا مالک و مختار ہے، وہ کسی کا پابند نہیں۔ آہ بکا، فریاد اور آنسو، عبادت اور اطاعت، قسم قسم کے طرق بندگی، یہ اس مدد کو قریب لانے کے ذرائع ہے۔ ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو استقامت اور شجاعت میں سبع سماوات سے بڑھ کر ہے، بدر کے موقع پر آپ خیمے میں تشریف لے گئے اور خاص قسم کی دعائیں مانگ کر اللہ سے مدد مانگ رہے تھے۔ کیوں؟ آپ علم میں بھی بے مثال تھے، نبوت کے شرائع کے علوم بطری کے اتم آپ کو عطا کیے گئے، آپ سمجھتے تھے کہ خدا تعالی بندوں کے افعال کا پابند نہیں، وہ اپنے افعال میں خود مختار ہے، تو فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد، بخاری۔ چھوٹی سی جماعت 15 سال محنت کر کے لے کے آئے ہو، 13 سال مکہ میں اور 2 سال مدینہ میں، اگر ان کی مدد نہیں کی گئی تو یہ تمہارے ہیں،
دیکھ نبی کا ایمان دیکھ کہ اگر خدا کی مدد نہ ہو تو ابو بکر عمر و عثمان و علی بھی بچ نہیں سکتے. یہ نبی کا ایمان ہے اور اس ایمان پر دعا مانگی جا رہی. اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لم تعبد. چھوٹی سی جماعت ہے. صحابہ میں اشارہ فرمایا کہ یہ خود فتح و جیت کے مالک نہیں، بہت تھوڑے ہیں، بے سر و سامان ہے، کمزور و عاجز ہے، طاقت اور توانائی، عظمت اور بڑائی اللہ تیری شان کے لائق. ہم عباد ضعفاء کمزور و ناتوان ہیں. متا نصر اللہ، پیغمبر دعا کر خدایا تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھیے خدائی مدد آئی گئی. مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ جب اس صدا کو نبی تک پہنچایا جاتا تھا تو فرشتوں کی شکل میں مدد ان کے دروازے پر نازل ہو چکی ہوتی. اس لیے مفسرین کہتے ہیں لے مدد آپ کے گھر کے دروازے پر آ گئی. اب یہ ندائے الہی، یہ مجرے خداوندی ہو، یہ بشارت کب نصیب ہوگی؟ اقوام عالم کو، امت مرحومہ کو. اس کے لیے امت کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال میں، حق پر ثابت قدمی میں اور حق کی حمایت و نصرت کرنے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس مدد کو قریب تر کر دے. والعصر، قسم ہے زمانے رسول کی، مبارک زمانہ ہے. قسم ہے اور دور اور زمانے کی جو اللہ کی عظمت اور بندوں کی کمزوری اور نیکی کی نیک نامی کا گواہ ہے. والعصر، زمانہ ایک مکمل ہو رہا ہے. علماء لکھتے ہیں والعصر آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس میں اشارہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا. کسی کے سامنے بھی جب زمانے کا ذکر ہو جائے تو اس میں جب عقل پوری ہو اور عبرت اور نصیحت کا سامان ہو تو وہ سمجھ لے گا کہ میرا وقت بھی کسی وقت پورا ہو جائے گا. والعصر، قسم ہے اس مبارک زمانے کی جس کا اختتام ختم المرسلین کے وصال پہ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی وہ میری موت ہے. میں نبی آخر الزمان ہوں، آخر زمانے میں مبعوث ہونے والا پیغمبر میں ہوں. تو نبی کی نبوت مکمل ہو گئی وفات پر اور اخروی زمانہ شروع ہو گیا قیامت تک. تو آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اسی طرح آپس میں قریب قریب جڑے ہوئے ہیں. لا نبی بیننا الا عیسیٰ سینزل، سوائے عیسیٰ کے کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی آسمان سے آئیں گے. یہ نہیں کہ گرداسپور کا ایک انگریزی ایجنٹ وہ دعویٰ کر لے مسیح موعود ہونے کا. اللہ. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سخت خطرے میں، سخت گھاٹے میں. انسان کے مراتب کو دیکھا ہے؟ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے کس حال میں، رہے نہ رہے، پیدا ہو مرے، وہی بھی مرے وہ بھی مرے، بچانے والا ایک اللہ ہے. اور وہ پیدا ہوا، اب 10 ساعت رہے گا یا نہیں. جب ایک ہفتہ بچہ زندہ رہ لے، 7واں دن ہو جائے تو شریعت نے کہا جلدی شکریہ ادا کر، عقیقہ کر لو، 2 بکرے کاٹ لو، اس کے بال اتار کر کے سونے چاندی سے دھو لو، نام رکھو، اذان وقت پر دے دو. کیوں؟ خوشی ہے کہ ایک بندہ بخیر رہا ہے، شر فساد بیماری تکلیف سے بچ گیا ہے. اور بچے کی زندگی کس طرح گزرتی ہے، ماں باپ سے جا کے پتہ کرو کہ بچے کیسے بڑے ہوتے ہیں.
اس لیے جب حضرت کو پتہ چلا کہ ایک بیٹا باپ کو تکلیف دیتا ہے تو آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا اور صحابہ سے کہا کہ اس کو بھی جہنم میں پھینک دیتا ہوں. سخت ناراض. اخذ بتلابیبی، حدیث میں تلابیب گریبان ایسا پکڑ. زندگی نبوت میں ایک شخص کو آپ نے گریبان سے پکڑا جو ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا. اور اب تو ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہیں، ماں باپ کی ایسی پٹائی کرتے ہیں جیسے پرائمری کے بچے کو استاد مارتا ہے. یقیناً یہ بیٹا، یہ اولاد نافرمان ہے اور یقیناً اس کے لیے دونوں جہانوں کی رسوائی ہے، لیکن ماں باپ بھی اپنے زندگی کا احتساب کرے کہ اتنا سرچڑا اور اتنا سرکش ان سے کیوں پیدا ہوا ہے. انہوں نے خدا کے دین کی حد کہاں کہاں توڑی. ایسا نہیں ہے شہتوت کے درخت میں کسی نے کیکر کے کانٹے نہیں دیکھے اور کیکر کے کانٹے دار جھاڑیوں میں سے کسی نے میٹھے سیب اور آم نہیں کھائے. از مکافاتی عمل غافل مشو گندم از گندم برویت جو از جو ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان سخت گھاٹے میں. اگر دینی رہنمائی نہ ہوتی تو حلال و حرام کا فرق ہی مشکل ہوتا. اللہ نے احسان فرمایا، دین اسلام بھیجا، کامل و اکمل پیغمبر مبعوث فرمایا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب اس گھاٹے سے بچنے کا طریقہ ایمان اور نیک اعمال. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور حق پر قائم رہنا اور اس راستے میں صبر و استقامت سے پیش آنا. وآخر دعوانا الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نقل بسند جيد عن الإمام الهمام مجتهد الزمان محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كان يقول: لو لم ينزل القرآن ونزلت هذه لكفت. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، طلحۃ بن عبید اللہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم: خیر النساء بنی اسرائیل مریم وخير النساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء
كفضل الثريد على سائر الطعام. قال صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة سيدة النساء أهل الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. چند دن قبل حاجی محمد نعیم صاحب کا انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. مسلمان جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت شفا دے، جو کسی تکلیف میں ہیں اللہ انہیں مداوا دے، جو کسی کفر کے نرغے میں ہے اللہ انہیں رہائی و نجات دے. عالم اسلام کو اللہ عزت اور عظمت اور اپنی شان کے مطابق نصرت و مدد سے مالا مال فرمائے. اللہ مسلمانوں کی عظیم اور مقتدر ہستی قائم فرمائے. جو کفر اور کفر کے خانوادے انہیں اذیتیں پہنچاتے ہیں اللہ انہیں اپنی شان اور اپنے قہر سے تہ و بالا فرمائے. تمام وہ ملک اور مسلمان جو پریشان حال ہے اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے. اللہ ہمارے ملک میں اسلام اور اسلام والوں کو عزت شان شوکت نصیب فرمائے. اللہ اس ملک اور شہر کی فضا سازگار فرمائے. امن اور سلامتی کا معدن و مرکز بنائے. ہر طرح بے راہ روی اور بے سکونی سے اللہ مومنوں کی زندگی صاف ستھری اور پرسکون بنائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں، بہت عجلت نہ کریں، آرام سے رہے، جہاں بیٹھے ہو وہی آواز جاتی ہے. نمازیوں کے آگے گزرنے سے سخت پرہیز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا یہ بات صحیح ہے کہ بچہ جو کہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں جب تلاوت کرتی ہے قرآن پڑھتی تو بچہ سنتا ہے؟ جی ہاں سنتا تو ہے، زندہ ہوتا ہے. اب وہ کہاں تک ادراک کرتا ہے یہ علیحدہ مسئلہ ہے. قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا واقعہ ایسے مشہور ہے. نمازی کے آگے گزرتے اندھے، خالی سر پہ پگڑی رکھی بس، اور کوئی تمیز نہیں اس کو. اور یہ بھی ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسا بچہ جس کی والدہ دینی برکات سے آراستہ ہے، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچے دنیا میں آ کے بہتر ثابت ہوتے ہیں. چھوٹا بچہ جب جمائی لیتا ہے تو ماں یا جو بھی بڑا موجود ہو وہ ہاتھ اس کے منہ پہ رکھے، بہتر ہے، آداب زندگی ہے. اور اسی طرح لکھا ہے نا کہ بچہ اگر نمازی کے آگے گزرے تو وہ تو گناہگار نہیں ہوگا، آپ پکڑے اسے. یہ بات مصرح ہے کہ چھوٹے بچوں کی نیکیاں بلوغ تک ماں باپ کو دی جاتی ہے، اور ان کی خطا اور لغزشوں سے بھی ماں باپ کو تکالیف ہو سکتی ہے. جمعے کی نماز میں نیت فرض کی کریں گے یا پھر واجب کی؟ آپ کا تو جمعہ ہوا ہی نہیں کیونکہ آپ کو سرے سے جمعے کی نیت ہی معلوم نہیں ہے. اور فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ مجہول نیت سے نماز نہیں ہوتی.
جمعہ فرض ہے، نیت فرض ہے، لیکن نیت ارادہ قلب کو کہتے ہیں۔ میرے والدین 400 گز کے گھر میں رہتے ہیں، حیثیت بھی درمیانی ہے، الحمدللہ درمیانی درجے کے کھاتے پیتے ان کے پاس۔ میری پھوپھی کا بیٹا بھی رہتا ہے، میری نظر میں وہ مالی امداد کے لائق نہیں ہے، مگر میری پھوپھی کچھ رقم ان کو مدد کے طور پہ دینا چاہتی ہے۔ شاید ان کو پتہ نہیں، یہ فضول باتیں ہیں، اس قیام پرچے سے کیا، مجلس سے کیا تعلق ہے؟ فضولیات نہ لکھا کرے، پتہ چلتا ہی نہیں کہ پوچھنا کیا ہے اس نے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کی ساس سے شادی کر سکتا ہے، بیٹے کی ساس وہ باپ کی کچھ بھی نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی رشتہ نہیں، اس کے درمیان پردہ حائل ہے۔ بیٹے کی ساس سے کر سکتا ہے تو اس کی بہن کون ہوتی؟ طلوع آفتاب کو نماز اسی دن کے پڑھنا جائز ہے۔ تعلق کراچی یہ اس بات کہ اس کے دن کی فجر بھی نہ پڑے، غلط کہتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ اگر ایسا کہا ہے تو غلط کہا ہے۔ قبر پر پودے، پھول اور بیل وغیرہ لگانا جائز ہے۔ قبر پر پودے، پھول یعنی ہری ٹہنی لگانا اور ہرا پودا اگانا یہ مناسب ہے۔ پانی کا چھڑکاؤ قبر کے لیے نہیں، انتظام کے لیے درست اور صحیح۔ اس درود کے الفاظ میں کہیں بیش اللہم صلی علی محمد اللہ عبدک و رسولک و نبیک و نجیک وعلی آل محمد احمد وبارک وصلی وسلم علیہ، یہ درود درست ہے۔ یہ صحابی کی جو کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، اس میں اس کے 13 طرق درج ہیں۔ اگر کسی کی اولاد نہ ہو اور وہ کسی سے بچہ لے کر پالے اور جب اس کا نکاح ہونے والا ہو تو کیا نکاح کے وقت باپ کے خانے میں اس کے اصل باپ کا نام آئے؟ جی ہاں، پالنے سے وہ باپ نہیں بنے گا، بلکہ جس کا وہ بچہ ہے اسی کی طرف نسبت ہوگی۔ اور اگر کسی نے اصل باپ چھوڑ کر کسی اور کو باپ ظاہر کیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ حدیث شریف میں ہے جو اپنے باپ کی جگہ کسی اور کو باپ ظاہر کرے اس کی گردن مارنے کے قابل ہے۔ اس میں دوسری پیچیدگی بھی ہے نا کہ ایسا بچہ جب آدمی لے تو اپنی کسی محرمہ سے دودھ پلا دے تاکہ وہ رضی بنے، محرم بنے، ورنہ 15 سال کے بعد اس سے اس کی گھر والی کا پردہ شروع ہو جائے گا۔ پردہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد زور سے آمین کہنا بخاری کافی، ایک حدیث بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ امین بالجہر کے بخاری میں کوئی حدیث نہیں۔ دینی شعور حاصل ہونے کے بعد اب عالم بننے کا شوق زیادہ ہے، لیکن میرے والدین جو کہ دنیا داری کا شعور رکھتے، دینی طبقے کو کم تر سمجھتے، اس لیے سخت مخالفت کرتے۔ سخت مخالفت میں تو ابراہیم خلیل اللہ ہوئے۔ سخت مخالفت میں علم زیادہ میٹھا اور مضبوط نصیب ہوتا ہے۔ آج اخبار جنگ میں قرآن آیت کا ترجمہ ہے، منافق اللہ سے مذاق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مذاق کر دیا تھا۔ ترجمہ تو لفظ یہی ہے، اور اردو میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین کی چال چلن جو تھی وہ دھوکہ دہی کی تھی اور ہنسی مذاق کی، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یعنی ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ فجر کی نماز فجر سے پہلے پڑھنے کی صورت میں اس کی نیت کیا کرے؟ ہر نماز کی نیت وہی نیت ہوگی۔ نفل نمازوں میں سجدے کی حالت میں اور دعاؤں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ نفل نمازوں میں سجدے کی حالت میں دعا منع ہے۔ سید الاجویری کی کتاب کشف المحجوب بہترین کتاب ہے۔ داماد اپنے سسر کو باپ اور اپنی ساس کو ماں نہیں کہہ سکتے، غلط طریقہ ہے۔ کیا بہو اپنے سسر کو باپ؟ بہرحال یہ ایک رواج بنتا جا رہا ہے، لیکن کوئی خاص اہمیت والی بات نہیں ہے۔ احترام کے طور پر کسی بزرگ کو اماں کہنا، کسی بوڑھے کو ابا کہنا یہ درست ہے، لیکن یہ نیت نہ ہو کہ یہ میرے ماں باپ ہے، اور اگر اس طرح شک شبہ پیدا ہوتا ہو تو پھر نہ کہے۔ پوچھنا ہے کہ شیخ عبدالحق معززری کتاب الاخبار میں بزرگ جتنی کرامات گائے کیا وہ صحیح ہے؟ ایسی کتاب جس کا سب کچھ صحیح ہو اس کو تو قرآن کریم کہتے ہیں۔ شیخ عبدالحق کون ہے؟ اس میں بہت کمزور اور غلط باتیں۔ پہلے کی بچے کی پیدائش سے پہلے محض یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہونے والا ہے یا لڑکی، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروانا صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح نہیں ہے۔ نیز یہ بتائے کہ وہاں کیا کیا جائے۔ توبہ توبہ، یہ بہت مبارک مجلس ہے، ورنہ اس کا جواب تو اور طرح کا تھا کہ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ ہاں، کوئی شرم و حیا آپ میں ہونا چاہیے۔ ایسی عورت کا پردہ عورتوں سے ضروری ہے، اور آپ اس کو جہان کے اندر ننگا کرنا چاہتے ہیں۔
چند اخبار والوں کے پہلے صفحے پہ نکالے کہ یہ عورت حاملہ ہے، اس کو دیکھ لے ذرا، کچھ حیا اور شرم تم لوگوں میں ہونا چاہیے. یہ لکھنے کی بات ہے، یہ تو مجلس کی بے حرمتی کی بات ہے. بس اتنا جان لو کہ الٹرا ساؤنڈ لڑکا لڑکی معلوم کرنے کے لیے صحیح نہیں ہے. اللہ کے افعال پر اکتفا کرو اور اللہ سے خیر مانگو. یہ سب وہی ٹیلی ویژن اور وی سی آر سے جو پیدا ہوتے ہیں، یہ انہی کے اخلاق ہیں. مسلمانوں کا یہ کردار نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو روحوں کو بلا کر بات کرتے ہیں، یہ سب ڈکوسلے ہیں، یہ شعبہ دبازیاں ہیں. اگر بچے کی پیدائش سے ماں کی جان کو خطرہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال کسی طبی اور ڈاکٹری طریقے سے حفاظت کی کوشش کی جائے. میں نے سنا ہے کہ عورتوں کا اپنے چہرے کو چھپانا کسی حدیث یا قرآن ثابت نہیں. قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اجنبی عورتوں سے کچھ لینا دینا ہو تو فاسألوہن من وراء حجاب، دیوار کے پیچھے سے لے سکتے، سامنے آنا منع ہے، وہی پردہ ہو گیا. اور حدیث شریف میں ہے فما رآہا حتی لقی اللہ، مرتے دم تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا. بعض افراد چھوٹے بچوں کو اگلے صفوں میں لاتے ہیں، یہ بہت نامناسب بات اور صحیح حدیث کے خلاف ورزی ہے. حدیث شریف میں لیلینی اولو الاحلام والنہا، بالغ اور عاقل لوگ آگے بڑھے، بچے پیچھے جائیں. اپنے گھر سے کتنی مسافت کے بعد انسان پر سفرانہ نماز فرض ہو جاتی ہے؟ اپنے شہر اور گاؤں سے کم از کم انگریزی میل کے اعتبار سے 48 میل دور جانے کا جب ارادہ ہو اور اس ارادے کے ساتھ گاؤں یا شہر چھوڑ کر باہر بھی نکلے تو 4 فرض 2 ہو جائے گی، جیسے ظہر عصر عشاء. بقیہ سب کچھ اپنے حال پر ہے. البتہ سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ ہو جائے گی. ہاں سنت فجر پڑھنا ضروری ہے. اسلام میں مرد کے لیے سرخ لباس سرخ ٹوپی کے متعلق کوئی ممانعت ہے؟ جی ہاں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاحمر القانع اقناع، حضرت نے بالکل سرخ سے منع فرمایا ہے، ترمذی کی حدیث ہے. اور جہاں کا یہ ہے کہ آپ سرخ پہنے ہوئے تھے تو وہ لباس تھا سفید، دھاریاں تھی سرخ. عربی میں دھاریوں کا اعتبار ہوتا ہے. کیا عورت اپنی مرضی سے خلا یا علیحدگی لے سکتی ہے؟ حدیث شریف میں ہے جو بغیر کسی وجہ کے خاوندوں سے خلا لیتی ہے، ہن المنافقات، یہ پکی منافق عورت ہے. ترمذی شریف. لڑکی کا نکاح ہو گیا مگر رخصتی باقی ہے اور ہم لوگ کا اور لڑکی کا خود خیال ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، تو کیا وہ خلا لے سکتی ہے؟ جب پہلے سے ایسے قرائن و وجوہات موجود ہے کہ شاید گھر نہ بنے، زندگی جیرن رہے، تو پھر پہلے سے علیحدہ ہونا بہتر ہے. نانی، دادی، ماموں، چچا، ان سب کی طرف سے ختنے کا تحفہ لینا جائز ہے؟ ہاں لے سکتے ہیں. یعنی جو اس سنت پر خوش ہو اور بچے کو ختنے کے تقریب کی خوشی کا تحفہ دے، لینا جائز ہے. ابن عزیز جرجانی نے الکامل میں حضرت عمر کی ایک روایت نقل کی ہے. عصر کی نماز کے بعد کوئی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. عصر کی نماز کے بعد تمام قضائیں جائز ہے، صرف سورج ڈوبتے وقت نہ پڑھی جائے، الا عصر یومہ. لیکن اس دن کی عصر اگر رہ گئی ہو تو وہ عین اس وقت کی نیت باندھ کے مغرب ہو جائے تب بھی پورا پڑھنا چاہیے. والدہ کی کل جگہ 6 لاکھ ہے، اس میں ہم کو بھائی اور 2 بہنیں ہیں، 5 بھائی 2 بہنیں. والد کا پہلے انتقال ہو چکا ہے. برائے میں بتائیں کہ جائیداد میں شہر کا کتنا حصہ ہے؟ 5 بھائی اور 2 بہنیں، تو 5 بھائی 10 حصے وہ ہو گئے، 2 بہنیں 12، کل 12 حصے کر لیں. بہن ہر ایک لے لے گی اور بھائی 2 لے لیں گے، برابر تقسیم ہے. میں اکثر فجر کی 2 سنتیں گھر میں ادا کرتا ہوں اور فرض جماعت کے ساتھ. کیا سنت گھر میں پڑھنا بہتر ہے؟ مسجد سے سنت گھر میں افضل ہے. حدیث شریف میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنت فجر پڑھ کر گھر میں پھر مسجد تشریف لاتے اور دعائے نور پڑھتے تھے. اللہم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وعن امامی نورا وعن خلفی نورا وفی لحمی نورا وفی شحمی نورا وفی عضدی نورا وفی عظمی نورا اللہم آتنی نورا یا نورا نور.
امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی کے معجم کے حوالے سے لکھا ہے کہ سنت گھر پڑھ کر، جیسے طلباء کمرے میں پڑھ کر مسجد آئے اور دعائے نور پڑھتے رہے، نہایت مبارک خیر ہے۔ نظر اتارنے، نظر جاڑنے کا صحیح طریقہ بس وہ سورہ قلم کی آخری آیتیں پڑھ لیں۔ تبلیغی اجتماع میں اس طرح دعا کرتے، یا اللہ جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے ان کو بھی ہدایت دے، سارے کافروں کو ہدایت دے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ یہ لکھا ہے کہ یا اللہ سارے کافروں کو ہدایت دے، کلمہ کفر ہے، ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی بدعتی نکاح پڑھا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جائے گا لیکن کمزور رہے گا، جھولتا جائے گا۔ شیعہ کے ہاں سے جو تقیہ ہے اس کا کیا مطلب؟ منافقت۔ تقیہ کے معنی منافقت۔ کیا فرماتے علماء دین شخص کے بارے میں جو علماء حق کی توہین کرتا ہے؟ شاہ اسماعیل سید احمد کو دو علماء سو کہتا ہے، اپنے استاد جن اس خاندان نے قرآن کی تعلیم کرنے میں تفصیل حاصل کی، اسے فاسق کہتے ہیں۔ وہ شخص خود کافر مرتد واجب القتل ہے جو اتنے اکابر اور بزرگوں کو ایسے سوئی الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ اشراق کی جماعت 7 منٹ بعد کر حوالہ فرما، بس یہی حوالہ ہے جو میں نے کہہ دیا۔ تو جیسے ٹکے والے کے لیے تو اتنا ہی بہت ہے، کوئی حوالہ جاننے والا ہے تو دلائل کا انبار لگا دے۔ دانتوں کے اوپر بوقت ضرورت کور چڑھا سکتے ہیں، ہاں بہت چڑھا دو، مگر بہت چمکیلا نہیں، ایسا نہیں کہ ہنسنے لگے تو گیدڑ کا بچہ نظر آ جائے۔ قسطوں پر گاڑی لینا جائز ہے بشرطے کہ سود نہ ہو۔ اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ جیسے علم کے سمندر مفتی سے نوازا۔ میرے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ آپ کا سایہ میں قائم دائم رکھے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے، ہر حاسد و دشمن سے اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ آپ کی مخلصانہ دعائیں قبول فرمائے اور ان تمام دعاؤں کا اللہ جملہ حاضرین، علماء و مشائخ، اہل حق سب میں مصداق بنائے۔ لکھا ہے حضرت سوال جواب ارشاد فرماتے ہیں، اس کو کوئی کتاب ہے جس کو پڑھ کر ہم مزید مستفید؟ تمام فقہ کی کتاب ہے۔ آج کل تو الاحسن میں آ رہا ہے، کچھ ہمایوں کے تصرف و دسترس کے ساتھ ہی آ رہا ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ یہاں کے الفاظ پکڑیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ میری بڑی بہن طلاق یافتہ ہے اور ان کے شوہر نے عدالت میں کیس کیا ہوا ہے کہ میرے 5 بچے مجھے چاہیے، ان میں سے 3 بڑے بچے ہیں وہ چالاکی اور جھوٹ کی بنا پر کورٹ سے حاصل کر چکے ہیں، مزید 2 چھوٹے بچوں کے لیے دعا فرمائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خاتون جب طلاق ہو جائے تو 10 سال تک بچہ اور 12 سال تک بچی ماں کے پاس ہی رہے گی اور خرچہ باپ دے گا۔ آپ کو یہ فتویٰ دارالفتاء سے لے کے عدالت کو دینا چاہیے، اس کے بعد عدالت جو کہے مجھے آ کے بتائے، پھر میں اس عدالت کے پیچھے جاؤں گا انشاءاللہ۔ مجال نہیں ہے کہ اس کے خلاف کر لیں۔ آپ دارالفتاء سے باقاعدہ حکم شرعی لے لیں کہ اس سن میں ان وجوہات سے میرے بہنوئی یا میرے داماد اور بیٹی کے درمیان جدائی ہو گئی، اب بچے اس ترتیب سے ہیں، جو وہ لے چکا ہے وہ بھی واپس ہو جائے گا۔ تمام دارالفتاء ایک ہی فیصلہ کریں گے۔ حق کے خزانت کہتے ہیں کہ بلوغ تک، بلکہ خاتون تو خانگی امور سیکھنے تک ماں کے ساتھ رہے گی اور خرچہ باپ دے گا۔ گھر کے اندر دینی ماحول قائم ہو جائے اور پریشانی بھی دور ہو جائے، علماء کے کلام پر، درس پر عمل کریں، اپنے گھر میں بھی گفتگو دین کیا کریں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ جن مرحومین کا ذکر ہوا ہے ان کی مغفرت فرما، جن بیماروں کا ذکر ہوا ہے اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرما، جن پریشان حالوں کا ذکر ہے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، اور جہاں جو مرادیں ہیں اللہ عطا فرما، دعائیں قبول فرما، ہر مشکل دور فرما، پریشانی دور فرما، اپنے خزانہ غیب سے دونوں جہانوں کے سرخ روئی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ